الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اہل ایمان اور متقین کی نشانیاں آپ نے دیکھ لی. اب عجائب قدرت الہیہ دیکھ لیں تاکہ ایمان میں پختگی آ جائے، تاکہ آسان ہو اس بات کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے. وفی الارض آیات، جس زمین پر مخلوقات اور انسان کی بود و باش ہے اس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں، عبرت کی نشانیاں، اللہ کی کاریگری اور صناعی کی نشانیاں. ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کی فرمودات پر یقین ہے، اہل ایمان کے لیے، ان کے ایمان کو قوت فراہم کرنے کے لیے، قوت دینے کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. کون سی نشانیاں چاہیے؟ میدان، ریتیلی زمین، پتریلی زمین، پہاڑیاں، درے، نالے، وادیاں، اور ان میں موجود گھاس پھوس اور حیوانات وغیرہ، اور زمین کے اپنی انواع و اقسام، اپنی زرخیزی سے متعلق، اپنی سختی اور نرمی سے متعلق، اور زمین کا خود ایک ایسی حالت اور کیفیت میں ہونا کہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. غالباً آیت کچھ اسی طرح ہی ہے کہ ہم نے زمین کو پیدا فرما دیا ہے ایسے کہ ہر چیز کے لیے کافی، حتیٰ کہ ان کی زندہ اور مردہ سب کے لیے بھی کافی. اس انسان اور اس مخلوق کی زندہ زمین کے اوپر اور ان کے مردہ زمین کے اندر سب کو اپنے اندر جگہ، جانا، آنا، گھومنا پھرنا، سونا جاگنا، سب اسی زمین. کتنی نشانیاں مانگتے ہو. اور زمین کے علاوہ بھی وفی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھ لو، کتنی مشینیں اللہ رب العزت نے فٹ کی ہیں جو ہر عام خاص ان کا مشاہدہ کرتا ہے. ورنہ حقیقت میں جو سائنسی تجربات کہتے ہیں ان کی بات تو اور مزید پیچیدہ اور تعجب آور ہے. انسان کی سیل ہیں، انسان کے بلاکس ہیں، انسان کی وائٹ سیل ہیں، ریڈ سیل ہیں، فلان ہے فلان ہے فلان ہے. آنکھیں کہاں سے غذائیت لیتے ہیں، کان کے لیے کیا ضروری ہے، دانتوں کے لیے، قوت کے لیے، اور کیا سے کیا بات ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم لوگوں کو اپنے وجود کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں
نظر نہیں آتی، نہیں دیکھتے رہتے ہو ان نشانیوں کو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور ذرا سر اٹھا کر اوپر بھی دیکھ لیجئے انسان. فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، آسمان میں ہے. اس اعتبار پر بھی کہ اللہ کے حکم وہیں سے آتے ہیں، اور اس نسبت پر بھی تمہاری روزی آسمانوں سے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر غذائیت کو بارش کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے. اس سے علاوہ کہ یہی پانی خود بھی انسان کی خوراک ہے اور پینا پڑتا ہے، اسی خوراک سے اسی پانی سے آپ کی زراعت، اسی سے آپ کے مال مویشی، اسی سے آپ کی زمین کی زرخیزی تمام منسلک اور وابستہ ہے. ایک رزق و روزی، اور دوسری وما توعدون، جن باتوں کی تمہیں وعدے اور وعید دے گئے ہیں، رحمت کی صورت میں بھی اور اللہ کے نعوذ باللہ عذاب اور گرفت کی صورت میں بھی، یہ سب آسمانوں سے آتے ہیں. فورب السماء والارض، قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، کہ قیامت اور قیامت کا آمد وہ اتنا ہی برحق اور حقیقت ہے، ناقابل شک و تردید ہے. جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو بھی کتنے اطمینان سے سن لیتے ہو اور یقین کرتے ہو کہ فلانی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، فلانی کی بات سچی، فلانا آدمی سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر سچ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کی مرضی سے پوری کائنات چلتی ہے، اور کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ رب العزت پر اپنی مرضی مسلط کر سکے. اس لیے فرمایا کہ عجائب قدرت الہیہ کو دیکھا کرو، زمین میں، اپنے اندر، آسمانوں میں، اور آسمان سے آنے والے حالات و کیفیات میں دیکھ لو اور عبرت حاصل کرو اے بنی آدم کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا نظام بنایا ہے. یہاں نہیں، آخرت کی طرف توجہ کرو، ان نعمتوں کے مالک بن جاؤ جن کا کبھی کوئی زوال نہیں ہے. اگرچہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت کھانے پینے رہنے سہنے وسائل ذرائع سکون سکوت جو کچھ ہے، لیکن جو چیزیں آخرت میں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں نہیں کیا جا سکتا، ان کا توازن نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ دنیاوی نعمتوں کو معمولی سے ایک تصویری مشابہت ہو سکتی ہے، ورنہ کہاں ہو کہاں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی بندگی کی طرف مڑ جائے تاکہ آخرت کی دائمی سعادتوں سے بہرور ہو جائے اور قیامت کے دائمی مصیبتوں سے امان ملے. اور ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست ہوتی ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.